اللہ پاک نے آدم سے لے کر کے اس وقت تک اور قیامت تک انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے کہ وہ جنت کی طرف لوگوں کو بلائیں، اللہ کی توحید کی طرف بلائیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ شرک سے بیزارگی اور اللہ کے ان احکام پر عمل کرنا جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جن سے ناراض ہوتا ہے ان کو چھوڑنا۔ جنت کی طرف بلانے والے تو 1.25 لاکھ انبیاء بھی آئے اور انبیاء کے پیروکار علماء، مفسرین، محدثین، غوث، ابدال، کتب، بزرگان دین، اولیاء کرام، جنت کی طرف تو بلانے والے آپ کو بہت ملیں گے، لیکن جہنم کی دعوت اللہ نے کبھی نہیں دی۔ خود قرآن میں فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف۔ اللہ خود قدوس السلام ہے، مذہب آپ کا اسلام ہے جس میں سلامتی ہے، اور ٹھکانہ آپ کا دار السلام ہے، سلامتیوں کا گھر ہے، جہاں ہلاکتیں، تباہیاں، بربادیاں نہیں ہیں، وہاں سلامتی سلامتی ہے۔ جنت کا نام جب لیتا ہے اللہ پاک اپنے ایسے پیارے انداز میں، دار السلام، دار القرار، دار السرور، سبحان اللہ، دار السلام، سلامتیوں کا گھر، دار القرار جہاں چین اور سکون کے ساتھ جا کر کے آدمی بیٹھ جائے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، دار البقاء ہمیشگی کا گھر، کبھی ختم بھی نہیں ہوگا۔ دنیا دار الفنا ہے، اور جہنم کے بارے میں بار بار کہتا ہے کہ وساعت مصیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہے، دار البوار، ہلاکتوں کا گھر ہے، تباہیوں کا گھر ہے۔ اب ازل میں وعدہ دونوں سے ہوا ہے، جنت سے وعدہ ہوا کہ آپ کو بھی بھر دوں گا، اور جہنم سے بھی وعدہ ہوا کہ آپ کو بھی بھر دوں گا، لیکن اللہ پاک جو دعوت دے رہے ہیں اور 1.25 لاکھ انبیاء کو بھی بھیجا اور کروڑوں کی تعداد میں علماء کرام، یہ تبلیغی جماعتیں اللہ والے سارے جنت کی طرف بلا رہے، جہنم کی طرف بلانے والا کوئی نہیں۔ ہاں، جہنم کی طرف بلانے والا شیطان ہے، اس کی اولاد ہے، ابلیس ہے، اس کی ذریت ہے، اور جتنے بھی خدا کے باغی ہے، کافر ہے، یہ سارے جہنم کی طرف بلا۔ خود قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ ایسے بدبخت قسم کے پیشوا ہے کہ جو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ میں اللہ کبھی جہنم کی دعوت نہیں دوں گا، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ جنت کی طرف آپ کو بلائے گا۔ اب آپ کے ذہن میں بھی آئے گا کہ اللہ نے وعدہ دونوں سے کر لیا، جنت سے بھی وعدہ کر لیا کہ آپ کو بھی بھر دوں گا، آپ کی دعوت بھی لوگوں کو دوں گا، اور جہنم سے وعدہ ہوا کہ آپ کی طرف بھی، آپ کو بھی بھر دوں گا، آپ کی طرف بھی بلانے والے ہوں گے۔ اللہ نے تقسیم کر دیا، انبیاء کو جنت کے داعی بنا دیا، اور شیطان اور ابلیس کو اور اس کی اولاد کو، دنیا کے اندر جتنے بھی بے دین ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، وہ سارے جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ جہنم کی دعوت ان سے لیا جا رہا ہے، جہنم کا کام ان سے لیا جا رہا ہے، جہنم کی ذمہ داری انہوں نے اپنے کندھوں پر لی ہے۔ اس لیے کوئی آدمی اگر بے دین ہے وہ ماتم کرے، وہ اپنے منہ پہ تماچا رسید کرے، خود بخود یہ سوچے کہ خدا مجھ سے دین کا کام کیوں نہیں لے رہا ہے، میں کلمے کی طرف کیوں نہیں بلا رہا۔ اللہ خود کلمے کی دعوت دیتا ہے، اللہ خود جنت کی دعوت دیتا ہے، اللہ خود انبیاء کی جماعت کے ساتھ جڑنے کی دعوت دیتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اور اللہ نے ابلیس کو پیدا کر دیا، شیطان کو، کہ وہ جہنم کی طرف بلائیں گے۔ مجھے کیا ہوا کہ میں کیسا منحوس انسان ہوں، قرآن کا دشمن، دین کا دشمن، حدیث کا دشمن، نماز کا دشمن، اخلاق کا دشمن، حیا کا دشمن، دینداری کا دشمن، میں چور، میں ڈاکو، میں سود خور، میں بے غیرت، میں بے ایمان، مجھے کیا ہو گیا؟ تو وہ اپنا فیصلہ یہیں سے کر لے کہ اللہ اپنی جماعت کے ساتھ مجھے کیوں بھرتی نہیں کر رہا، ابلیس کی جماعت میں میں کیسے بھرتی ہو گیا۔ یہ اپنی شومی قسمت ہے اور اپنی بدبختی ہے۔ اب جب کہ اللہ کا وعدہ دونوں سے ہوا، جنت سے کہ آپ کو بھی بھر دوں گا، اور جہنم سے وعدہ ہوا کہ آپ کو بھی بھر دوں گا، قیامت کے دن جہنم احتجاج کرے گا، احتجاج کرے گا اور اعتراض کرے گا کہ آپ کا وعدہ مجھ سے ہوا تھا کہ آپ کو بھرنا ہے، لیکن آپ نے کبھی، دنیا کے لاکھوں سال زندگی گزر گئی، کبھی بھی آپ نے میری دعوت نہیں دی کسی کو، شیطان نے میری طرف بلایا،
اور شیطان کی ذریت نے، اور وہ انسان جن کا مزاج شیطانی ہے انہوں نے تو میری طرف دعوت دی، وہ خود بھی آ گئے، لیکن آپ نے تو میری دعوت کبھی کسی کو نہیں دی۔ تو اس کا جواب بخاری شریف میں حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا۔ حضرت نے جواب یہ دیا کہ جیسے انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں، دونوں صفات ہوتے ہیں، انسان میں غصہ بھی ہوتا ہے، انسان میں شفقت کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ اب سندھی ہے، غریب ہے، یا یہ کہ مہاجر ہے، کسی حد تک اگر ان کو آپ تکلیف دیں، اس کے ساتھ 90 احسانات کریں، 1-2 غلطیاں اگر آپ سے ہوگی تو سندھی آپ کو معاف کرے گا اور مہاجر بھی آپ کو معاف کرے گا، ہو سکتا ہے کہ پنجابی منڈیا بھی آپ کو معاف کرے۔ آپ نے زندگی بھر اس کے ساتھ احسانات کیے، لیکن 1-2 غلطیاں آپ سے ہو گئی تو سندھی معاف کرے گا آپ کو، بہت رحم دل ہے۔ مہاجر آپ کو معاف کرے گا، پنجابی معاف کرے گا، سرائکی معاف کرے گا، وہ آپ کی غلطی کو معاف کرے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ سندھی کا مزاج نرم ہے، وہ نرم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ 1-2 غلطیاں آپ کی ہو گئی، وہ تلافی درگزر آپ سے کرے گا، لیکن آپ 100 نیکیاں 100 احسان کرو بلوچ کے ساتھ اور پٹھان کے ساتھ، 1 غلطی ہو جائے تمہاری گردن اڑ جائے۔ مانا پٹھان اور بلوچ کا جو غصہ ہے وہ ان کی شفقت پر غالب ہے، شفقت مغلوب ہے، غصہ غالب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پٹھان ہاں اللہ کے بندے بہت سے ہیں اور بلوچ آپ کو کس طرح معاف کرے؟ آپ ناراض نہ ہونا، جب یہ ہندوستانی جب ہندوستان سے 1947 میں ہجرت کر کے جب آ گئے اور گورا یہاں سے چلا گیا ہمارے ملک سے، گورا جب ہمارے ملک سے چلا گیا اور یہاں ہندوستانی دھڑا دھڑ اردو بولنے والے لوگ آ گئے، دھڑا دھڑ آ گئے۔ وہ آگے جب سرحد میں خیبر پختون میں پہنچے، انہوں نے کہا دلتسک ہے، مخکز ہے، مخکز ہے، ادھر کیا کرتے ہو کتے کے بچے، آگے جاؤ۔ پٹھان نے خیبر پختون میں ان کو رہنے نہیں دیا، ان کو بسنے نہیں دیا، جمنے نہیں دیا، مخکز ہے۔ کتنے مہاجرے، کتنے اردو بولنے والے ہیں خیبر پختون میں، یہ وہ مزاج ہے، یہ وہ پٹھان کا مزاج ہے، مخکز ہے، مخکز ہے، دلتسک ہے، آگے جاؤ۔ وہاں سے آگے پنجابی منڈیا کے پاس، پنجابی تسی تھے کی کر دے ہو، اگتے چلو، اگتے چلو۔ پنجابی نے بھی کہا کہ اگتے چلو، اتھے کی کر دے ہو، اپی ہوتا جائے کیا، تمہارے ابا کی جگہ ہے کیا، اگتے چلو، آگے چلو۔ پنجابیوں نے بھی ان کو بسنے نہیں دیا۔ باقی بلوچ تو سیدھا بات کرتا بھی نہیں ہے، بلوچ ایسے دیکھ کر کے بروڑے گمبے دیما برو، بلوچ تو سیدھا دیکھتا بھی نہیں ہے۔ بلوچ نے کہا جاؤ جہنم، ادھر کیا کرتے؟ آپ نے دیکھا، یہ میں نے مذاق کی، لیکن بات آپ کو بتا دی کہ سندھی کی مجموعی طور پر، ویسے افراد تو بہت ہوتے ہیں لیکن مجموعی طور پر، میں خود بلوچ ہوں لیکن عرض کر رہا ہوں سندھیوں کی، ان کی نرم مزاجی کا آپ اندازہ کریں۔ انہوں نے کہا بھلی کرے آیا، بھلی کرے آیا۔ اور جو مولوی ہندوستان سے آئے دھوتی باندھے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، سیکل بھی نہیں تھی، جب وہ سندھ میں آئے تو سندھیوں نے کہا بھلی کرے آیا۔ مولوی کو مدرسہ بھی دیا، مسجد بھی دی، اور 1000 ایکڑ سندھ کی زمین اس کو دے دی۔ مولوی کو مدرسہ بھی دیا، مسجد بھی دی، 300 ایکڑ زمین جو کروڑوں کے، 1000 ایکڑ جو اربوں روپے کے۔ میں خود ان مدرسوں میں گیا ہوں، میں خود ان مسجدوں میں گیا ہوں، میں خود ان مولویوں سے ملا ہوں، آپ سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ان زمینوں پر بدماشوں نے بعد میں جیسے قبضہ کیا، مولوی صاحب ظاہر ہے کہ خود سنبھال نہ سکے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کسی سندھی نے کتنی زمین دی، کسی نے کتنی دی، کتنی کتنی۔ میں عرض کر رہا تھا انسان کے اندر دونوں صفتیں ہوتی ہیں، شفقت اور رحمت کا پہلو بھی انسان میں ہوتا ہے، انسان کا غضب بھی ہوتا ہے، لیکن کمال ہے اس انسان کا جو اپنے غصے کو دبائے اور اپنی شفقتوں کو اوپر لائے، اپنی رحمتوں کو اوپر لائے۔ کمال اس انسان کا، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ تیرا غصہ ہمیشہ غالب ہے، تیری شفقتیں دب رہی ہے، تیری مہربانیاں دب رہی ہے، معمولی غلطی پر کسی کے منہ پہ تو تماچا رسید کرتا ہے، کسی کے منہ پہ اللہ کا بھلا کریے کہ تھپڑ بھی مارتا ہے۔
ہمارے بلوچ بہت سے میں ایسے جانتا ہوں کہ K2 سگریٹ پر بھی شہید ہو گئے۔ سگریٹ کسی نے خریدا اور 5 روپے 10 روپے اگر اس میں کم پڑ گئے، 5 روپے نی منی کر رکھ کھلا نیستے، ابھی میرے پاس کھلا نہیں ہے، تو کہتے تمہارا باپ دے گا، کیوں نہیں دے گا، بس اس میں تلخی ہو گئی، بلوچ نے گولی مار دی، سگریٹ پہ شہید ہو گئی۔ اور پٹھان ناراض نہ ہو، میں نے دیکھا نسوار پر قسم خدا کی کوئٹہ میں 2-3 بندے شہید ہو گئے۔ یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، نسوار پہ شہید ہو گئے جی۔ یہ وہ غضب ہے۔ مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، مختلف طبیعتیں، جانوروں میں بھی یہی ہے، جانوروں میں بھی یہی ہے، کسی میں غصہ ہے، چیتے میں، شیر میں، ان میں غصہ ہے، اور باقی حلال جانوروں کے اندر شفقت ہے، رحمت ہے۔ خود میرے نبی نے فرمایا کہ جو اونٹ چرانے والے ہوتے ہیں وہ بہت سخت مزاج ہوتے ہیں، جانوروں کی صحبت کا ان پر اثر پڑے گا۔ اونٹ چرانے والے عرب لوگ سخت مزاج کے، اور فرمایا کہ بکریوں والے غریب وہ بہت رحم دل اور نرم دل ہوتے، بکری خود رحم دل۔ جانور کا بھی اثر پڑتا ہے۔ انسان کے اندر جیسے یہ 2 صلاحیتیں ہیں اور یہ 2 طاقتیں، غصہ بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفقت بھی ہے، اسی طرح میرے رب کے ہاں بھی میرے رب کا غضب بھی ہے۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ عزیز ذو انتقام، جب پکڑتا ہے تو پھر کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، لیکن معاف بھی کرتا ہے۔ اب وہاں مسئلہ یہ ہے اللہ کے ہاں کہ 99 سال اگر کوئی فرض کر لو اللہ کو گالیاں دیتا ہے، کافر بنتا ہے، مرتد بنتا ہے، اللہ کا باغی بنتا ہے، 100 سال 90 سال کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، آج اس نے سچی توبہ کی، دل کی گہرائی سے توبہ کی، اس کو اپنی سابقہ زندگی پر ندامت ہے، اپنی سابقہ زندگی پر پشیمانگی ہے، اپنی سابقہ زندگی پر وہ لعنت بھیجتا ہے۔ اب اس نے پکا تہیہ کر کے رکھا کہ اللہ سے میں جڑ گیا، میرا رشتہ جڑ گیا، میں اللہ کا ہو گیا، سابقہ زندگی جو میری تھی وہ شیطان کی زندگی تھی، اب میں پکا ٹھکا اپنے رب کے فرمان کے مطابق چلوں گا، جو میرے رب کے اشارے ہوں گے، رب کا حکم ہوگا، اسی پر میں چلوں گا۔ آج اس نے توبہ کر دی جمعے کو، اور کل ہفتے کو اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ بشرط ہے کہ منافقت والی توبہ بھی نہیں ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہ جو ہمارے چرس والی گاڑی ہوتی ہے جس میں چرس بھی ہم رکھتے ہیں، ہماری وہ گاڑی اللہ آپ کا بھلا ہوتی ہے کہ جس میں تریاک ہیروئن تھیلیوں کے اندر بھر کر کے ہم نے اس میں رکھ دیا ہے، اور رات کو اٹھ کر کے میں 8 رکعت تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد سورہ کہف بھی پڑھتا ہوں، سورہ یاسین بھی پڑھتا ہوں، اور صبح فجر کے بعد ڈرائیور کو بہترین ناشتہ بھی کراتا ہوں، اور پھر اس گاڑی میں میرے تریاک رکھے ہوئے ہیں، جو ٹینکر ہے جو اللہ آپ کا بھلا کرے تیل والا، اس میں میرے وہ ہیروئن بھی رکھے ہوئے ہیں، ہیرو بھی رکھے ہوئے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں ربا رات کو میں نے تہجد بھی پڑھا ہے، اور میں نے صبح یاسین شریف بھی پڑھی ہے، سورہ کہف بھی پڑھی ہے، ربا تماشا رحم کو، اللہ میرے اوپر رحم کرو، میرے اس گاڑی کو پار کرا دو کہ ایف سی والے اس کو نہ پکڑیں، رینجر والے نہ پکڑیں، پولیس والے اس کو نہ پکڑیں، اللہ اس کو اس دفعہ پاس کرا دو، میری توبہ ہے۔ یہ کون سی بے غیرتی کا توبہ ہے؟ اس ذلیل کو تو دیکھو، یاسین شریف اور سورہ کہف پڑھا، اسمگلری کر رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ صبح کو ڈرائیور صاحب کو ناشتہ بھی کرایا، لے جا کر کے اس کو بارڈر پہ اللہ آپ کو بھلا کرے رخصت بھی کر رہا ہے، اور پھر سورہ کہف چونکہ پڑھی ہے، رات کو تہجد بھی پڑھی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سورہ یاسین شریف بھی پڑھی ہے۔ اب گاڑی پر چف کر کے زوبہ خدا پاک امان دیکھنا، جاؤ اللہ کے امان۔ اور جیسے ڈرائیور نے اطلاع دے دی کہ جی ہم نے بارڈر پاس کیا، ایف سی والے اندھے ہو گئے، یا کسی ایف سی والے نے پکڑا، ہم نے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے، 4-5 ہزار اس نے چھوڑ دیا ہمیں، ہم پار ہو گئے، اور مال جس کو پہنچاتا نہ تھا ہم نے ان کو پہنچا دیے۔ کہتے ہیں اللہ تیری بڑی مہربانی، اللہ تیری بڑی مہربانی، اللہ تیری بڑی مہربانی۔ 10,000 روپے مولوی صاحب کو مدرسے میں بھی دیں گے، بڑی مہربانی بابا دے دو۔ مولوی صاحب کا بھی چلتا ہے سلسلہ، وہ کروڑوں کا مال اس کا بک گیا،
اور اس کے بعد دوبارہ گاڑی اس نے بھر دی. کہتے پروردگار اس کو پاس کرو پھر میری توبہ ہے. پھر وہ یاسین شریف سورہ کہف. تو یہ یاسین شریف سورہ کہف بھی وہ بھی حیران ہے کہ پروردگار یہ ظالم بلوچ ہمیں کس جگہ پر استعمال کر رہا ہے, یہ پٹھان ہمیں کس جگہ پر استعمال کر رہا ہے. ہم اس لیے اترے ہیں کہ تم حرام خوری بھی کرو. ہمارے شاگرد نے مجھ سے کہا کہ استاد جی چور پریشان کرے, ڈاکو نے لوٹا ہے, ہماری بارات جا رہی تھی اور بہن کی بارات جا رہی تھی, بہن کے زیورات بھی لوٹ لیے, ہمیں بھی لوٹ لیے, ہمارے پیسے بھی لوٹ لیے. میں نے کہا بغیرت آپ نے آیت الکرسی نہیں پڑھی ہوگی. جب آدمی گھر سے نکلے جہیں بھی کہاں بھی جائے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو, انشاءاللہ کوئی نہیں دیکھے گا. کہنے لگے استاد جی وہ چور ایسے بغیرت ہیں, ہم 11 مرتبہ پڑھتے وہ 22 مرتبہ پڑھتے. استاد جی میں نے اگر یہ ہے کہ 11 مرتبہ پڑھا ہے تو وہ ذلیل جو ہے نا وہ 22 مرتبہ پڑھتے ہیں, تو کیا کرے آدمی ان کو. عرض یہ کر رہا تھا مزاج کی بات ہوتی ہے. بلوچ اور پٹھان کا غضب اور غصہ وہ غالب ہے ان کی شفقتوں پر, لیکن میرا نبی فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. یہ کوئی طاقتور نہیں ہے, یہ پہلوان نہیں ہے, یہ آدمی بہادر نہیں ہے جو معمولی بات پر کسی کمزور کے منہ پہ تماچا رسید کر کے اس کو بچھاڑ دیا. تمہیں کون کہے گا, دنیا کا بغیرت تمہیں کہے گا کہ تم بہادر ہو اور تم یہ ہے کہ شجاع ہو. لیس الشدید بالسرعہ, کسی کو بچھاڑ دینے سے آپ کو کوئی بہادر نہیں کہے گا, آپ کو سخت جان کوئی نہیں کہے گا, آپ کو کوئی طاقتور نہیں کہے گا. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. اصل طاقتور وہ ہوتا ہے غصہ بھی آ جائے, سامنے والے کا قصور بھی ہے, پھر بھی اس کو معاف کرے. میرا نبی فرماتا ہے یہ بندہ زندہ باد ہے جس نے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا. اور یہ بلوچ سے اور پٹھان سے بہت کم ہی ہوتا ہے. ہزاروں کروڑوں لوگ ماشاءاللہ اچھے بھی ان میں ہے, لیکن اکثر مزاج کی بات عرض کر رہا ہوں. اللہ کے ہاں کیا ہے, اللہ کے ہاں اس کا الٹ ہے. اللہ کے ہاں یہ ہے کہ میرے رب کا غضب وہ دبا ہوا ہے, مغلوب ہے, میرے رب کی رحمت غالب ہے. اس لیے کوئی زندگی بھر اللہ کو گالیاں دیتا ہے اور آج توبہ کر لیتا ہے اور گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد جا کر کے اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ مر جاتا ہے. اس نے سچی توبہ نکالی تھی تو اب رحمت کے فرشتے کہتے اس کو جنت میں لے جاؤ, اور اللہ کے غضب کے فرشتے کہتے جہنم میں اس کو لے جاؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا ٹکر الگ ہو جاتا ہے, جنت و جہنم کا ٹکر الگ ہو جاتا ہے. جنت انتظار میں کہ یہ میرے طرف آ جائے, اس نے توبہ کی ہے, اس نے سچی توبہ کی, اس کو میرے پاس لے کر کے آ جاؤ. جہنم کہتا کہ اس قسم کے بغیرتوں کے جس نے 90 سال میرے رب کو گالیاں دی, اس کو لاؤ ذرا, اس کو مزہ تو چکھا دوں. جہنم اس کے انتظار میں ہے. فرشتے بھی حیران ہیں کہ کیا کریں. جہنم والے فرشتے کہتے ہیں 90 سال اللہ کو گالیاں دی تھی, معاف نہیں کریں گے, گھسیٹ کر کے کتے کی طرح جہنم میں اس کو پھینکیں گے. جنت والے کہتے ہیں کہ نہیں, انہوں نے توبہ کی ہے. رب کے پاس فیصلہ آتا ہے, اللہ کے پاس اللہ فیصلہ کس طرح ہو جائے آپ کی رحمت اور غضب. اللہ فرماتا ہے میرا غضب میرا غصہ کہتا ہے تو جہنم میں لے جاؤ, لیکن میری رحمت سامنے آڑ آ گئی اور ٹکر ہو گیا رحمت کا. رحمت کہتی ہے کہ معاف کر دو, میں نے اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اس لیے بخاری شریف میں حدیث یہ ہے ان رحمتی قد سبقت غضبی, میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اللہ کی رحمت سے آدمی فائدہ اٹھائے, اللہ کی رحمت کی توقع بھی رکھے. میرے نبی نے فرمایا, بخاری شریف میں بھی حدیث ہے, مسلم شریف میں بھی ہے, فرمایا کہ اللہ پاک کے پاس 100 حصے رحمت کے ہیں, 100 میں سے 1 حصہ اللہ پاک نے دنیا میں بانٹ دی ہے. ماں کی اپنی شفقت, بچے پر جو شفقت اور مہربانیاں ہیں اور جو پیار دیتی ہے اپنے بچے کو ماں, یہ اس رحمت کا اثر ہے. گھوڑی کو دیکھو کہ گھوڑی جس وقت دودھ پلائے اپنے بچے کو تو اپنے ٹانگ کو اٹھاتی ہے کہ بچہ نیچے سے سر لے کر کے اس کے پستان سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دودھ چوس لے. فرمایا کہ یہ گھوڑی ہو یا کوئی بھی جانور ہو, اس طرح گائے بھی ہو, کہ وہ بھی خیال کرتی ہے کہ میرا پاؤں میرے بچے کو نہ لگے. اور ایک صحابی نے تو یہ کیا کہ ایک پرندہ کہیں اس کا گھونسلہ بنا ہوا تھا, سفر کے دوران تھے, درختوں کے جھنڈ میں چلا گیا, جنگل تھی, جنگل میں اور درختوں کے جھنڈ میں صحابی چلا گیا تو دیکھا کہ ایک پرندہ ہے, اس کے چوزے ہے. پرندے کے سارے چوزے پکڑ کر کے, وہ اڑ نہیں سکتے تھے, چوزے پکڑ کر کے چادر میں ڈال دی. اب ان کی آوازیں پی 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 کی ان کی آوازیں آ رہی ہے, ان کو لے کر کے چلا.
ادھر جماعت ہے میرے نبی کے صحابہ ادھر ٹھہرے ہوئی ہے، یہ ادھر جنگل سے پیشاب وغیرہ کے لیے گیا، جا کر کے ان پرندوں کو پکڑا، چوزوں کو پکڑا۔ اللہ اکبر۔ ان کی ماں، وہ جو پرندہ ہے جو ان کی ماں ہے، وہ اس کے اوپر، اس شکاری کے، اس صحابی کے اوپر وہ اس طریقے پر وہ پرندہ آ رہا ہے اور گھوم رہا ہے، لیکن بچوں کی آواز سن کر کے اس کا کلیجہ بھی باہر آتا ہے۔ وہ ان بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحابی نے ان بچوں کو، پرندے کے چوزوں کو، ان چوزوں کو اپنے کپڑے کے اندر اور اپنے چادر کے اندر لپیٹا ہے، ان کے پیس پیس کی آوازیں آ رہی ہیں، لے کر کے نبی کے پاس آ گیا ہے۔ جیسے نبی کے پاس لا کر کے چادر کو رکھ دیا، اوپر سے وہ پرندہ بھی پہنچ گیا، ان کی ماں بھی پہنچ گئی ہے۔ آپ جیسے کہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ پڑھتے رہتے ہیں، تو اس لیے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، محمد بھی رحیم ہے، سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے نبی کی رحمتیں بھی وہ بھی جوش میں۔ جب اللہ اکبر دیکھا پرندہ اور وہ ماں اس طرح منڈلا رہی ہے، اوپر سے گھوم رہی ہے، بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے نبی کے بھی آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ اللہ کے بندے کیوں آپ نے ان کو پریشان کر، چھوڑ دو ان کو۔ اور اس پرندے کو دیکھا کہ اوپر سے ان کی ماں جو ہے گھوم رہی ہے دائیں بائیں صحابہ کے، حالانکہ پرندے تو بدکنے والے، بھاگنے والے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے درد کی وجہ سے یہ وہ شفقت ہے جو اللہ پاک نے ماں باپ کے دل میں، چاہے وہ جانور ہوں یا یہ ہے کہ پرندے ہوں، وہ درندے ہوں یا انسان ہوں، کسے باشد کوئی بھی ہو، لیکن جتنی شفقتیں، بھائی کے ساتھ شفقت، بہنوں پر شفقت، والدین کے اپنے اولاد پر، اور یہ ہے کہ اولاد کے اپنے والدین کے ساتھ نرمی اور محبت اور شفقت اور ان کا احترام اور اکرام، ان کی تعظیم، اور دنیا میں جتنے بھی رحمتیں، فرمائیں یہ اللہ کے 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے جس کو اللہ نے اس کا کچھ حصہ پوری کائنات میں بانٹا ہے۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ سارے جاندار بھی ختم ہو جائیں گے، آسمان و زمین بھی ختم ہو جائیں گے، تو 99 حصے اللہ کی رحمتیں تو اللہ کے پاس ہیں، لیکن یہ ایک حصہ جو تقسیم کی ہے، اس کی بھی ما بقیہ حصے کو اللہ تعالیٰ سمیٹ کر کے 99 حصوں کے ساتھ ملائے گا، 100 حصے اللہ کی رحمت کے پورے ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت۔ اگر کسی نے نماز بھی نہیں پڑھی ہے، روزہ بھی نہیں رکھا، خدا نہ خواستہ اس سے کمزوریاں ہوگی، بشرطے کہ مشرک نہ ہو، بشرطے کہ کافر نہ ہو، تو وہاں بھی یہی ہوگا، رحمت کہے گی کہ معاف کر دو، گناہ گاروں کو معاف کر دو۔ اور نمازیں کچھ رہ گئی ہے، زکوٰۃ کچھ رہ گئی ہیں، لیکن سینے کے اندر کلمہ رہا ہے، سینے کے اندر توحید رہی ہے، سینے میں آپ کی عظمت رہی ہے، سینے میں یہ مشرک نہیں تھا، یہ مشرکانہ اس کے عقائد نہیں تھے، اور اس کافرانہ اس کے عقائد نہیں تھے، جہنم میں اپنی سزا بھگت کر کے، لیکن پھر بھی جہنم میں رہے گا نہیں۔ اللہ اس توحید کی وجہ سے اس کو اللہ تعالی نکالے گا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت غالب ہے اور اللہ کا غصہ اور اللہ کے غضب مغلوب ہے، اللہ معاف کر دے گا اس کو، یہ ہوگا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اب 100 حصے اللہ کی رحمت کی ہو گئی، لیکن یہ 100 حصوں میں سے، اس پورے سمندر میں سے کافر استفادہ نہیں کر سکے گا، اور یہ ہے کہ مشرک اس سے استفادہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ کی رحمتوں سے فائدہ آپ اٹھائیں، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھ لیں، ضرور رکھ لیں، لیکن قرآن نے کہا اولئک یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ ایمان 2 چیزوں کے درمیان والی کیفیت کا نام ہے ایمان۔ آدمی اللہ کی رحمتوں کی امید بھی رکھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے، خوف اور رجائے امید، رجائے رحمت کی امید اور اللہ کا خوف، ان دونوں کے درمیانی جو کیفیت ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے، یہ ایمان ہے۔ اس کو حضرت عمر نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، بہت پیارے انداز میں حضرت عمر نے اس کو سمجھایا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو کہ سارے جہنم میں چلے جائیں اور ایک آدمی جنت میں جائیں، تو میں پھر بھی اپنی پروردگار کی رحمتوں سے مایوس نہیں، میں عمر پھر بھی میں یہی امید رکھوں گا کہ یہ ایک جو جنت میں جانے والا یہ عمر ہے۔ اعلان ہو جائے سارے جہنم میں چلے جائیں، ایک آدمی صرف جنت میں، پھر بھی مجھے امید رہے گی کہ یہ جنتی میں ہوں، یہ امید اور رحمت کی امید، یرجون رحمتہم۔ اور اگر اعلان ہو جائے سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں، ایک آدمی صرف جہنم میں جائیں، سارے جنت میں جائیں، ایک صرف جنت میں جائیں،
مجھے ڈر لگے گا کہ کہیں وہ جہنمی میں تو نہیں ہوں۔ کتنے پیارے انداز میں حضرت نے سمجھایا۔ اللہ کی رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو سما سکتی ہے، جو بھی شے ہے، لیکن کافر اس سے خارج ہے۔ کافر اس رحمت کے مصداق نہیں ہوں گے اگر کفر پر ان کو موت آ گئی۔ ایک کافر زندہ ہے، اس کافر کو آپ لعنت نہیں کر سکتے کہ لعنت اللہ علیکا، آپ پر خدا کی لعنت وہ نہیں کر سکتے۔ کافر زندہ ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے لعنت اللہ علیکا، تجھ پر لعنت ہو، نہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو لعنت اللہ علی کفرکا، تیرے کفر پر لعنت ہو، اس کی اجازت ہے۔ کسی مسلمان کو بھی لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ پہ لعنت ہو، لیکن اگر مسلمان مسلسل چوریاں کر رہا ہے تو یہ کہہ سکتے تمہاری چوری پہ لعنت ہو، تمہاری بدکاری اور زنا پہ لعنت ہو، اس کی اجازت ہے۔ تم تو خدا کے جو باغی بنے ہو، اس بغاوت پر خدا کی لعنت ہے، اس کی اجازت ہے۔ برے افعال پر تو آپ لعنت بھیج سکتے ہیں، برے کردار پر، برائی پر لعنت بھیج سکتے ہیں، لیکن برے بندے کو نام لے کر کے اس کا متعین طور پر، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر، اس کو لعنت نہیں۔ ہاں جن کا انتقال کفر پر ہو گیا قطعی طور پر، ابو جہل قطعی طور پر کفر پر مرا ہے، عتبہ قطعی طور پر کفر پر مرا ہے، شیبہ جہنم میں پہنچا قطعی طور پر، اور اس طرح ولید ہے، فلانا ہے، فلانا فلانا، فرعون ہے، قارون ہے، حامان ہے، نمرود ہے، یہ قطعی طور پر کفر پر ان کا انتقال۔ اب آپ کہہ سکتے فرعون پہ خدا کی لعنت، اور قارون پہ خدا کی لعنت، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حامان پر خدا کی لعنت، نمرود پر خدا کی لعنت، فلاں پہ خدا کی لعنت۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کفر پر جن کا انتقال ہو چکا۔ اور ویسے آپ کسی کو ایسے لعنت نہیں کر سکتے اس کی ذات کو۔ یہ کافر ہے جس کو اگر آپ ابھی لعنت بھیج رہے ہیں، ممکن ہے پروردگار اس کے دل کو بدل دے۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن، بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے، یقلبها کیف شاء، جس طرح اللہ چاہے۔ منٹوں کے اندر اگر وہ مسلمان بن جائے، تم نے کس کو لعنت بھیجی؟ کفر پر لعنت بھیج سکتے، مسلمان کی چوری پر، مسلمان کی بدکرداری پر لعنت بھیج سکتے، لیکن ذاتی طور پر کسی کو لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید مومن بحیثیت مومن رحمت کی امید رکھے، لیکن ایک سچی امید ہے، ایک سچی امید ہے اللہ کی رحمت کی، اور ایک جھوٹی۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ظالم کے بچے نماز بھی نہیں پڑھے گا، روزے بھی نہیں رکھے گا، حج بھی نہیں، قرآن کی تلاوت بھی نہیں، خدا کے احکام سے بالکل آزاد ہے، لیکن ایک قوال آئے گا، اور قوال آ کر کے کہ خوارو ہے بدکارو ہے ڈوبے ہوئے، خوارو ہے بدکارو ہے ڈوبے ہوئے، جو کچھ بھی ہے پھر بھی تیرے نبی کی امت میں ہے۔ ہاں اس قسم کے قوال تو آپ کو مل گئے نا۔ بھائی نماز پڑھو، بے غیرتی، بے حیائی، بے شرمی، قتل، ڈکیتی، دین دشمنی سے بچو۔ ارے مولانا اللہ معاف کرے گا، اللہ کی رحمتوں سے ہم مایوس نہیں ہے۔ یہ کس بے غیرت مولوی نے آپ کو یہ بتایا؟ یہ اس طریقہ پر یہ ترتیب آپ کو یہ کس نے سمجھایا؟ اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہے۔ اب اللہ کی رحمت کی امید کا شرعی حکم کیا ہے کہ کہاں تک آپ امید رکھ سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ میرے نبی نے بھی بتایا، علماء نے بھی بتایا کہ انسان جہاں تک انسان کی بس میں ہے، انسان خدا کا باغی نہ بنے، نیکی کرے، نیکی کی جہاں تک اس کی طاقت ہے نیکی کرے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تاہم انسان چونکہ خطا اور نسیان سے مرکب ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نادانستگی میں اگر کہیں غلطیاں ہو گئی ہے، اللہ درگزر کرے گا، اللہ کی رحمت سے امید رکھے۔ لیکن جھوٹی امید، اور وہ جھوٹی امید یہی ہے، جھوٹی امید یہی ہے اللہ رازق بھی ہے، یہ توقع رکھو اللہ آپ کو رزق دے گا، ڈیوٹی پر آپ کیوں جاتے ہیں؟ جب آپ جنت کی اللہ کی رحمت اور اللہ کی جنت کی امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ سے کہ میں نماز بھی نہ پڑھوں اور دین پر بھی نہ چلوں،
خدا کے حکم پر بھی نہ چلوں پھر بھی مجھے امید ہے اللہ رحیم ہے، اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ مجھے بخش دے گا، تو وہ اللہ رازق بھی ہے۔ پھر ڈیوٹی پر آپ یہی گھر پہ بیٹھ جاؤ، ڈیوٹی پر کیوں جاتے ہو؟ نوکری پہ کیوں جاتے ہو؟ ملازمت پہ کیوں جاتے ہو؟ اللہ رحیم و کریم ہے، اولاد دے گا تو پھر شادی کر کے بیوی کے ساتھ ہم مستری کیوں کرتے ہو؟ ویسے بیٹھ جاؤ کہ اللہ مجھے اولاد دے دو، اللہ مجھے اولاد دے دو۔ یہاں اولاد کی امید رکھ لینا اللہ سے، بغیر بیوی کے قریب جانے کے، بغیر ہم مستری کے، بغیر اپنے جنسی خواہش کو پوری کرنے کے، یہ جھوٹی امید ہے، یہ جھوٹی امید ہے۔ اس طرح اولاد نہیں ملے گی کہ بیوی کے قریب بھی نہ جائے، شادی بھی نہ کرے، ہم مستری بھی نہ کرے، اور پھر بھی یہ امید رکھے کہ اللہ مجھے اولاد دے گا۔ نوکری پہ نہ جائے جو آپ کے اختیار کی چیز ہے، پھر بھی امید رکھے کہ مجھے رزق دے گا، یہ جھوٹا۔ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ ایک صوفی صاحب، صوفی بھی تو بعض بیوقوف ہوتے ہیں نا، صوفی صاحب جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، دیکھا اس نے کسی لومڑی اور گیدڑ کو کہ جس کے ہاتھ پاؤں بالکل ہے نہیں ہے، چاروں ٹانگیں اس کی کٹی ہوئی، اور وہی ماشاءاللہ تازہ تازہ گوشت وہ کھا رہا ہے۔ آج دیکھا، کل دیکھا، پرسوں دیکھا، ترسوں دیکھا، کہا جو جس کے پاؤں بھی نہیں ہے، جس کی ٹانگیں بھی نہیں، جس لومڑی اور گیدڑ کے یہ روزانہ تازہ گوشت اس کے سامنے آتا ہے، مجھے باہر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا وہ بھی گھر پہ بیٹھا کہ میرا اللہ مجھے دے گا، میرا اللہ مجھے دے گا۔ ایسا بھوکا رہا، بھوکا بھوکا بھوکا، روح اس کی نکل رہی ہے لیکن جبریل نہیں آ رہا ہے رزق لے کر کے اس کے پاس، جو ہے نا روٹی لے کر، سالن لے کر کے نہیں آ رہا ہے۔ اچانک کسی فرشتے کے اور کسی جن کی آواز آ گئی، اس کی تو ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہے، وہ بے اختیار ہے، وہ مجبور ہے، تیرے تو سب کچھ ہے، تو ٹھیک ٹھاک ہے، اور تو اس طرح یہ ہے کہ جھوٹی امید رکھ کر کے، وہ امید رکھے بالکل مایوس ہے، وہ کمائی کی کوئی صورت نہیں ہے، اللہ اس کو کھلاتا پلاتا ہے تازہ تازہ، تجھے کیا مصیبت پڑ گیا؟ ہاتھ بھی تیرے ٹھیک، پاؤں بھی تیرے ٹھیک ہے، اور تو اس طریقے پر امید رکھتا ہے کہ اس طرح رزق آئے گی، مرو گے کچھ بھی نہیں آئے گا، مر جا تیرے روح نکل جائے، لیکن اس طریقے پر نہیں ہوگا۔ ہاتھ پاؤں آپ کو تو مارنے پڑیں گے، آپ کو بھاگ دوڑ تو کرنا پڑے گا، اس طریقے پر جھوٹیوں میں تو رکھتا ہے۔ وہاں رزق کے سلسلے میں جائیں گے، گورنمنٹ کی منت مانی کریں گے، اور وہ بے نماز اور بے دین قسم کے بغیرت افسروں کی، ان کی بھی خاطر تواضع بھی کریں گے۔ وہاں یہ تو نہیں کہتا کہ گھر میں بیٹھ جا مجھے سب کچھ مل جائے گا، اپنے باغ میں جا کر کے، وہاں پر جا کر کے باغ کو پانی پلائے گا، زمینوں کو سیراب کر دے گا، اور فصل یہ کہ بیج بوئے گا، پھر امید رکھو، پھر امید رکھو کہ فصل آپ کو ملے گی۔ اس طرح تو نہیں ہوگا کہ زمین میں بیج بھی نہیں بونا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، ایسے ہی زمین خود بخود آپ کو فصل دے گی، یہ نہیں ہے۔ اسی طریقے پر جنت کی امید آپ اس وقت رکھیں، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیں جو آپ سے بن پاتا ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ تو آپ کو کرنا ہے۔ باقی انسان کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان کی بہت کوتاہیاں، نمازیں کبھی انسان کی کوتاہی کی وجہ سے، نادانستگی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، بے شعوری میں نمازیں بھی رہ جاتی ہے، اور زکوٰۃ کے اندر بھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، بشرطے کہ آدمی کا اگر ایمان صحیح ہے تو سزا اپنی بھگت کر کے اللہ تعالیٰ پھر رحمتوں کا معاملہ اس کے ساتھ کرے گا، لیکن رحمت کو اس طریقے پر غلط استعمال کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ بھئی مجھے باقی دنیا کے باقی شعبوں میں، باقی معاملات کے اندر آپ اس کو غلط کیوں نہیں چلاتے، اور ادھر یہ ہے کہ آپ اس کو چلا رہے۔ اس لیے اللہ نے بتا بھی دیا۔ شیطان نے بھی ایک موقع پر کہا، شیطان نے کہا، قرآن کہتا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، ہر چیز کو۔ تو شیطان نے کہا میں بھی تو چیز ہوں، میں بھی تو شے ہوں، لا شے تو نہیں ہوں، میں بھی تو کوئی چیز ہوں۔ اور یہود و نصارہ نے، انہوں نے کہا ہم بھی تو کوئی چیز ہے، جنت ہمیں بھی ملے گی، ہمیں محمد کو ماننے کی ضرورت کیا ہے، قرآن کو ماننے کی ضرورت کیا ہے۔ نصارہ بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں وقت کہ ہمیں ماننے کی، قرآن کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، وسیع ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک بڑے بزرگ تھے، عبداللہ تستری، حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ آخری دنوں میں بیمار تھے، بڑے عالم تھے۔ شیطان آ گیا، شیطان نے کہا مولوی صاحب تو بزرگ ہے، تو جنت میں جائے گا، میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ تو حضرت عبداللہ تستری نے فرمایا بغیرت تو کیسے جنت میں جائے گا؟ کہنے لگا قرآن نے کہا ہے سورہ مائدہ، اس میں سورہ آراف میں 9واں پارہ ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو وسیع، تو میں بھی تو چیز ہوں،
میں بھی تو کوئی شے ہوں، لاشے تھوڑا ہی ہوں، میں جنت میں جاؤں گا۔ علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان غالب آ گیا، مناظرے میں اس نے وہ مناظرہ جیت گیا، ہرایا حضرت عبداللہ تستری کو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اگر ہوتا تو اس میں بے غیرت کو جواب دیتا، شیطان کو یہ جواب دیتا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ فَسَأَكْتُبُهَا، رحمت سے میرے فائدہ اٹھائے وہ، اس کو میں لکھ دوں گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو شرک سے بچتے ہوں، جو کفر سے بچتے ہوں۔ رحمت اللہ کی وسیع ہے، ساری کائنات اگر اس میں آ جائے اور اللہ کی رحمتوں سے استفادہ کرے اور توبہ کرے، کفر کو، شرک کو، بدعات کو، خرافات کو، دین دشمنی کو ترک کر دیں، وہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کی رحمت ہے، جنت خود رحمت ہے، جنت خود رحمت ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر جنت کو رحمت کہا گیا، ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، چوتھے پارے کے اندر۔ جنت میں کوئی تنگی نہیں ہے، جنت بھی ایک رحمت ہے۔ یہ رحمت پوری کائنات کو شامل ہو سکتی ہے، لیکن کن کو شامل ہوگی؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو شرک سے بچتے ہوں، جو تقوی اختیار کریں، بدعات سے اور کفر سے جو بچے، ان کے لیے۔ اس لیے شیطان کو کہا کہ تو متقین ہے، یتقون، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو شے تو ہے لیکن تو یتقون نہیں ہے، تو اس سے بڑا بے غیرت کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، تو خدا کا دشمن ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت کو لکھوں گا ان کے لیے، الَّذِينَ يَتَّقُونَ الشِّرْكَ، جو شرک سے ہی ہے کہ بچتے ہیں، کفر سے بچتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ رحمت کی امید رکھو زکوٰۃ بھی نہ دو، رحمت کی امید رکھو نماز بھی نہ پڑھو، رحمت کی امید رکھو روزہ بھی نہ رکھو، رحمت کی امید رکھو اور نیکی اور طاعت بھی نہ کرو، رحمت کی امید رکھو قرآن کو ہاتھ میں بھی نہ لو، رحمت کی امید رکھو مسجد کا رخ بھی نہ کرو۔ یہ وہ مفہوم ہے رحمت کا جو ہمیں سمجھا رہے لوگ۔ اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمتوں سے بالکل آپ مایوس نہ ہوں، لیکن رحمت کی ضرور آپ امید رکھیں، وہ رحیم و کریم ہیں، آپ ضرور امید رکھیں، لیکن سچی امید رکھیں، جھوٹی امید تو آپ نہ رکھیں، اور سچی امید یہی ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمتیں ان کے لیے لکھتا ہوں جو شرک سے بچیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کریں، نمازوں کا بھی اہتمام کریں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور میرے جتنی بھی آیات ہیں، احکام ہیں، ان سب پر ایمان لائیں اور سب کی تصدیق کریں، سب کو سچا سمجھیں، سچا جانیں، سچا مانیں۔ یہ ہے جی اللہ کی رحمت سے آپ امید رکھیں، لیکن پورے دین پر آپ کا ایمان ہو، دین ایمان سچا جاننا اور سچا ماننا دونوں ہے۔ نماز کو ہم سچا جانتے تو ہیں لیکن سچا مانتے نہیں، نبی کو سچا جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں، قرآن کو سچا جانتے ہیں لیکن سچا مانتے نہیں ہے۔ مانتے تو پھر تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ مانتے تو پھر قرآن کی رہنمائی اور ہدایت پر چلتے کیوں نہیں؟ زکوٰۃ کو مانتا ہوں، سچا جانتا ہوں کہ زکوٰۃ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، لیکن مانتا نہیں ہوں۔ اگر مانتا ہوں تو ادا کروں نا، کیوں نہیں کر رہا؟ ایمان سچا جاننا، سچا ماننا، اللہ کی میں اپنی رحمتوں کو ان کے لیے لکھوں گا کہ جو کفر بھی نہ کرے، شرک بھی نہ کرے، اعمال کا اہتمام کرے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، میری آیات پر ان کا ایمان ہو، میرے احکام پر ان کا ایمان ہو، ایک ایک حکم کو سچا جانے اور سچا مانے۔ یہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو اللہ نے ذلیل کر دیا، بنی اسرائیل اپنی جماعت کو لے کر کے نکلا، قدم قدم پر بنی اسرائیل نافرمانی کر رہی، حضرت نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بڑی پیاری دعا کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، میرے پروردگار
ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لکھ دو، ہم نے تو آپ کی طرف رجوع کیا ہے، پورے مصر کو چھوڑ دیا، فرعون کو چھوڑ دیا، ہمیں نکالا گیا، ہم جلا وطن ہو گئے، میں اور میری قوم، انا ہدنا الیک، ہم نے تو آپ کی طرف رجوع کر دیا، توبہ کر دیا، آپ کی طرف رجوع کر دیا، ہمیں تو بخش دو۔ لیکن یہی قوم بنی اسرائیل جن کو فرعون نے خوب ذلیل کر کے چھوڑا تھا، اس کے باوجود بھی پھر پروردگار نے بتایا کہ موسیٰ ضابطہ اور اصول آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہی ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمتیں میں بنی اسرائیل کو بخش دوں گا اور آپ کی امت کو یہ کہ بخش دوں گا، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے، ضابطہ یہی ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، جو شرک سے بچیں گے، کفر سے۔ یہ کیا ہے کہ تمہاری قوم وہ گوسالے کی عبادت، گوسالے کو انہوں نے معبود بنا دیا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ جہاں بھی جا کر کے کچھ بت پرستوں کو دیکھتے کہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی بھی معبود بناؤ، تمہیں موت آ جائے تمہاری، وہ عرش والی ذات تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ جہاں کسی اچھے بت کو، کسی بڑے پتھر کو دیکھا کسی نے تراشا ہے تو کہتے ہیں اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ بھی اللہ کو کہاں تک مانتے ہیں؟ آپ معاف کیجئے گا، اللہ معاف فرمائے، میری بھی تقریر رٹی ہوئی ہماری تقریریں ہوتی ہیں۔ حضرت اقدس عبد القادر جیلانی کا بڑا پیارا جملہ ہے، من تخافو فہو الہک ومن تعتمد علیہ فہو الہک، من تخافو فہو الہک ومن تعتمد علیہ فہو الہک، جن سے تم ڈرتے ہو، ایسے بھی اللہ سے بھی اتنے نہیں ڈرتے، ان سے تو تمہارا معبود یہ ہے، تم کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ میرا معبود آسمان والی ذات ہے اور عرش والی ذات ہے؟ واہ عبد القادر جیلانی واہ، من تخافو فہو الہک، جن سے تم ڈرتے ہو۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا یخشون الناس کا خشیت اللہ او اشد خشیہ، ایسے غیر اللہ سے اس طرح ڈرتے ہیں۔ آج مجھے مولوی صاحب کو خود رینجر کا فون آ گیا کہ جی ابھی محرم آ رہا ہے، اگست بھی آ رہا ہے، جیسے پاکستان بنا اگست بھی ہم پر بڑا احسان ہو گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس لا الہ الا اللہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شراب خانے کھولنے کی مکمل اجازت ہے، ان کو حکومت سے منظوری لینے کی اجازت نہیں۔ قہوے خانے، رنڈی خانے کھولنے کی مکمل اجازت ہے، بے حیائی کی مکمل اجازت ہے، اور ہر طرح کی اجازت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ باقی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مسجد بناؤ گے حکومت سے اجازت لے لینا، ٹھوکر کھاؤ گے، اس داڑھی منڈے کے سامنے الگ جاؤ، اس کے سامنے الگ جاؤ، اس کے سامنے۔ زمین آپ کی اپنی، ملکیت آپ کی اپنی، محلہ آپ کا اپنا، زمین کا مالک زمین دے رہا ہے، لیکن آپ مسجد اگر مدرسے بنائیں گے، کوئی سینما گھر کھولنے کے لیے اس کے لیے نہیں، وہ اجازت ہے آپ کو۔ فراخ دلی کا آپ مظاہرہ کریں، کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں، وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں، سینما کھول دیں، ملک کو اس سے ترقی ہوگی۔ تو جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے نا کہ من تخافو، جن سے تم ڈرتے ہو، جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، فہو الہ کا، تمہارا معبود تو یہی ہے۔ میں عرض کر رہا، مجھے ابھی رینجر کے فون آ گیا، نماز سے پہلے فون آ گیا کہ حضرت آپ نے آنا ہے، تو ظاہر ہے کہ میں سر کے بل جاؤں گا، لیکن میرا رب کہتا ہے مولوی منظور راتوں کو آپ کو اٹھنا ہے۔ کتنے مولوی رات کو اٹھتے ہیں؟ رینجر والا کہتا ہے کہ میں سر کے بل جاؤں گا، میرے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے، وہ بوٹ مجھے وہ پڑیں گے کہ میں یاد رکھوں گا، اماں جی کا دودھ بھی مجھے یاد آ جائے گا۔ میرا رب کب سے کہہ رہا ہے کہ اٹھو، راتوں کو رو، پھر پورا دن ہنستے رہو۔ کتنے مولوی ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں؟ اتنے موٹے، اللہ آپ کا بھلا کرے مولوی کہ ہمارا پیٹ، واہ۔ میری والدہ غریب دیہاتی قسم کی خاتون ایک دفعہ مجھ سے کہا، بیٹا تو ہم بکریاں چرانے والے یہ ہے کہ دیہاتی لوگ، اور یہ ہے کہ بارانی زمینوں پر گزارا کرنے والے لوگ، بیٹا کبھی مرد کو نہیں دیکھا کہ اس کا پیٹ بھی اس طرح نکلے۔ اللہ اللہ کہا بیٹا عورتوں کو تو دیکھا، جب وہ حاملہ ہوتی ہے ان کا پیٹ تو نکلتا ہے، لیکن مرد کو اس طرح تو نہیں دیکھا کہ تمہارا پیٹ کس طرح نکلا ہوا ہے۔ تو جب دبا کر کے جب ہم لوگ کھاتے موٹے،
میں عرض کرا عبد القادر جیلانی نے فرمایا من تخافوا فهو الہک، جن سے تم ڈرتے ہو تمہارا معبود وہی ہے۔ آج رینجر کا فون آ گیا اور کسی کا آ گیا، میرے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ میں انکار کروں، لیکن میرا رب کب سے کہہ رہا اٹھو، نمازوں کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو، میرے نبی کے طور طریقوں پر چلو، کون ہے ماننے والا؟ اس لیے میرا اور آپ کا حقیقت میں معبود یہ بوٹ والے لوگ ہیں، میرے اور آپ کے حقیقت میں معبود یہ خان لوگ ہیں، یہ چودھری لوگ ہیں، یہ وڈیرے لوگ ہیں، یہ ڈکیت لوگ، یہ قاتل لوگ، یہ ہمارے معبود ہیں۔ ہم ان کو وہ مقام دیتے ہیں، ان سے اس طرح ڈرتے ہیں کہ اتنا رب سے بھی کوئی نہیں ڈرتا۔ ہم نے ان کو جو وَمَن تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، تو اپنے مسائل کے حل میں جن پر اعتماد کرتا ہے تمہارا معبود وہی ہے، فَهُوَ إِلَٰهُكَ، تمہارا معبود وہی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کی امید رکھو، ضرور رکھو، لیکن سچی امید وہی ہوگی کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آپ اللہ سے ڈریں گے، تقوی اختیار کریں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، نماز زکوٰۃ کا بھی اہتمام کریں گے، اللہ کی تمام احکام کو بھی مانیں گے، ان کو جنت ملے گی۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي، جو میرے رسول نبی جو کہ امی ہے، قربان جاؤں، محمد رسول اللہ کی صفت ہے امی، اس نبی کی جو پیروی کریں گے۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، تورات میں بھی لکھا ہوا کہ آخری نبی کی پہچان یہ ہے، اور انجیل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے گئے، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء گزرے ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر میرے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو، اس وقت اپنے مزار مبارک سے اگر نکلے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ بھی اگر اس وقت آئے گا تو وہ بھی میری پیروی کرے گا، اپنی شریعت پر اس کا عمل نہیں ہوگا، آخری نبی نہیں ہوں، میں ہی ہوں۔ اس لیے بنی اسرائیل، یہود اور پوری امت جتنے بھی ہیں محمد کی پیروی کریں گے۔ نبی کی پیروی، نبی کی سنتوں کو اپنانا، نبی کی دین کو اپنانا، نبی کی طور طریقے پر چلنا، شرک سے بچنا، خرافات سے بچنا، یہ ہے پھر رحمت کی سچی امید آپ رکھیں، اللہ کی رحمت سے آپ استفادہ کریں، اللہ کی اس رحمت کو غلط استعمال نہ کر دیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ دین، نہ قرآن، نہ خدا کا حکم، کچھ بھی نہیں۔ میرا رب رحیم ہے، میرا رب کریم ہے، وہ ضرور بخش دے گا، وہ ضرور بخش دے گا۔ یہ وہ جھوٹی، یہ رحمت کو غلط طریقہ پر استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بنائے، اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک قیامت کے دن وہ رحیم و کریم ذات پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 1.25 لاکھ انبیاء کے ساتھ ہمارا حشر کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔